غور کیجئے صفین کی وجوہات کیا ہیں، سبب کیا ہوا۔ کوئی شخص اس جنگ کی وجہ سے طرفین میں سے، دونوں میں سے سیدنا علی یا جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان پہ تان کرے یا ان کے ایمان کو مطعون کرے، ہم ان دونوں سے بری ہیں، کیونکہ ان کا جو اختلاف تھا وہ ایمان کی وجہ سے نہیں تھا، عقیدے کی وجہ سے نہیں تھا، کفر و اسلام کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ اختلاف ایک غلط فہمی کی وجہ سے تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ سیدنا عثمان ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، آپ کا محاصرہ ہوتے ہیں، مدینے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، بلوائی سبائی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرصہ دراز تک محاصرہ کیے ہوئے ہیں، بالآخر شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اسی دوران سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب عمر کے دور سے شام پر گورنر تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ یہ شورش برپا کرنے والے، اختلاف برپا کرنے والے، جناب عثمان کو شہید کرنے والے، یہ سب کوفہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان لوگوں کا وہاں پر بیٹھ کے قلعہ کما کیا جائے، سد باب کیا جائے، اور ان کی سازشوں کو وہیں پہ بیٹھ کے روکا جائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حج پر ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے دیگر اصحاب ماں جی عائشہ کو کہتے ہیں، اے امی جان، مدینہ میں سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، اے امی جان، ہمیں سیدنا عثمان کے قصاص کے لیے آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ جناب علی المرتضیٰ مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گئے ہیں، آپ چلیں وہاں پر اور جناب علی سے گزارش کریں کہ سیدنا عثمان کے خون کا انتقام لیا جائے۔ سیدہ عائشہ روانہ ہوتی ہیں، جب کوفہ کے قریب پہنچتی ہیں، اونٹ پر سوار ہیں، وہاں پر وہی باغی گروہ جناب عثمان کو شہید کرنے والا، یہ باغی گروہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ فرماتی ہیں کہ ان سے قصاص لیں۔ اس باغی گروہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات پہنچائی کہ سیدہ عائشہ وہ لڑائی کے لیے آ رہی ہیں۔ جناب علی اس پہ پریشان ہوئے، انہی لوگوں نے، اسی باغی گروہ نے حملے کرنے کی کوشش کی، اونٹ گر گیا، زخمی ہوا سیدہ عائشہ کا، سیدہ عائشہ گری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب علی آئے، سیدہ عائشہ نے بتایا کہ میرا یہ نظریہ ہے۔ جب تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے اندر پتہ چلا کہ سیدنا عثمان شہید ہوئے ہیں اور عثمان کے خون کا قصاص یا بدلہ نہیں لیا جا رہا، تو کیوں نہ جناب علی سے گزارش کی جائے اور یہ استدعا کی جائے اور کہا جائے کہ ان کا انتقام لیجئے، بدلہ لیجئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی درخواست کرتے ہیں کہ اے پیارے علی، انتقام لیجئے، بدلہ لیجئے ان لوگوں سے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، معاویہ آپ لوگ جانتے نہیں کہ یہ کتنے سازشی لوگ ہیں، سازش تیار کی، سیدنا عثمان کو شہید کیا، اب یہ لوگ شامل ہو چکے ہیں، لیکن اگر میں ان کو پکڑتا ہوں، گرفتار کرتا ہوں، قاتلین کا محاسبہ کرتا ہوں تو یہ بغاوت کرتے ہیں، اسلامی ریاست کو خطرہ ہے، اس لیے آپ پہلے بیعت کریں، میرے ہاتھ مضبوط کریں، اس کے بعد ہم مل کے ان سے انتقام لیں گے۔ سیدنا معاویہ اس موقف پر ڈٹ گئے کہ آپ پہلے انتقام لیں، میں پھر بیعت کرتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا موقف یہ ہے کہ آپ پہلے بیعت کریں پھر انتقام لیں گے، وہ کہتے ہیں پہلے انتقام، یہ کہتے ہیں پہلے بیعت۔ اس نقطے پر اختلاف ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر موقف سیدنا علی کا ٹھیک تھا، سیدنا امیر معاویہ کے موقف میں غلطی تھی، لیکن اس کی بنیاد پر معاویہ کی ذات پہ تنقید اس کی اجازت قرآن نہیں دیتا، حدیث نہیں دیتی۔ محترم ساتھیوں، اور رشتہ دار ہونے کے ناطے یہ حق تھا سیدنا امیر معاویہ کے پاس کہ وہ قصاص عثمان کے لیے آواز بلند کرتے، یہ حق قرآن نے دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو شخص مظلوماً قتل کر دیا گیا تو ہم نے اس کے وارث کے لیے، اس کے اولیاء کے لیے یہ دلیل، یہ غلبہ اس کو دیا ہے کہ وہ اس کا انتقام لیں۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ دار ہونے کے ناطے اور مظلوماً
جو مظلوماً قتل کر دیا گیا، اور سیدنا عثمان مظلوماً شہید ہوئے تھے، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ایک فتنہ برپا ہوگا جس میں یہ عثمان مظلوماً شہید کر دیا جائے گا۔ وہ مظلوماً شہید ہیں، اور اس کے انتقام کے لیے، بدلے کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہی گروہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا طرفین سے بات چیت کو لڑائی تک لے جاتا ہے، اور انہی کی طرف سے سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں پر بعض اوقات حملے کیے جاتے ہیں، جس سے کبھی میرے علی کبھی میرے معاویہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار علی کی فوج نے زیادتی کر دی، وہ کہتے ہیں معاویہ نے زیادتی کر دی۔ جب دونوں طرف سے سیدنا علی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی طرف سے ایسے لوگ شہید ہوتے ہوئے دیکھے گئے جو میرے پیغمبر کے صحابہ تھے، تو جتنے بھی بزرگ صحابہ کرام دونوں فوجوں میں موجود تھے وہ اس پہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ سلسلہ رکنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ ٹائم آیا کہ نیزوں کے اوپر قرآن کو اٹھا لیا گیا سیدنا امیر معاویہ کی فوج کی طرف سے، اور کہا گیا اے علی ہم لڑائی کو ختم کریں اور قرآن کریم کے اپنا فیصل مانتے ہوئے قرآن کی روشنی میں اپنا فیصلہ کریں، لڑائی کو ختم کریں۔ سیدنا علی بھی اس بات پہ تیار ہو گئے، لڑائی ختم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ایک فیصل آپ مقرر کریں، ایک میں مقرر کرتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ نے اپنے فیصل جناب عمرو بن عاص مقرر کیے، سیدنا علی نے اپنے جج یا فیصل حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے۔ دونوں طرف سے فیصل مقرر ہو گئے۔ جب فیصل مقرر ہو گئے تو وہی گروہ، وہی جتھا جو قاتلین عثمان تھا، وہ سمجھ گیا کہ اگر یہ امن ہو گیا، یہ دونوں مل گئے، یہ صلح ہو گئی تو رگڑا تو ہمیں لگے گا۔ اس لیے انہوں نے نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ لا حکم الا للہ، کہ قرآن کہتا ہے کہ فیصل صرف اللہ کی ذات ہے۔ تم نے بندوں کو فیصل بنا کے، ابو موسیٰ اشعری کو فیصل بنا کے، عمرو بن عاص کو فیصل بنا کے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ یہ فتویٰ لگایا جناب علی پر، یہ فتویٰ لگایا جناب معاویہ پر، اسی گروہ نے۔ سیدنا علی کا تبصرہ سنیے، انہی کے متعلق کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ کلمہ تو قرآن کا ہے، آیت قرآن کی ہے، لیکن جو مراد لی گئی ہے وہ باطل ہے۔ یہ مقصد نہیں تھا قرآن کا، یہ مفہوم نہیں ہے اس آیت کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ صرف اللہ کا فیصلہ قائم ہو، لیکن اس فیصلے کو قائم کرنے والے تو اللہ کے بندے ہی ہوں گے۔ قرآن کو نافذ کرنے والے، قانون کو نافذ کرنے والے تو اللہ کے بندے ہی ہوں گے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ میرے محترم ساتھیوں، ان لوگوں نے امن نہیں ہونے دیا، حتیٰ کہ دونوں فوجیں اپنی اپنی چھاؤنیوں میں، خیموں میں رات کے وقت آرام فرما دی تھی، تو اسی باغی گروہ نے، سیدنا عثمان کے قاتلین نے رات کے ٹائم میں کچھ لوگوں نے جناب علی کی فوج پہ حملہ کیا، کچھ نے جناب معاویہ پہ کیا، اور طرفین سے یہ سمجھنے لگے، سیدنا علی نے سمجھا کہ شاید معاویہ نے بدعہدی کی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ علی نے کی ہے۔ گروہ یہ تھا، جتھا یہ تھا، اور یہی جتھا تھا جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا تھا اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور باغی گروہ یہی ہے جو جناب عثمان کا قاتل ہے۔ یہ باغی ہے جنہوں نے سیدنا عمار کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ گروہ بعد میں خارجیوں میں تبدیل ہو گیا، پھر اسی گروہ کو سیدنا علی نے قتل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خارجی کا روپ دھار گئے۔